اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى لوکاں یار بنائے جاکی اتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچا ہے لوکاں یار بنائے جاکی اتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچا ہے دکھ سکھ وچ جڑا کم آوے او یاری دوست تو اچھا ہے پر کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا بھاویں جنہ بھی ہووے او پکا ہے قبر تے حشر وچ جنے کم آونا ایک یار سونا رب سچا ہے حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انہیں ایک مثال بیان کی تھی فرماتے ہیں کہ ایک سپیرے دے کول ایک ناگن سی جڑی ڈیلی روزانہ ایک سونے دا انڈا دیتی سی سپیریاں نوں ویسے ہی سپاں نال پیار ہوندا ہے وہ تے پھر سونے دا انڈا دین والی ناگن سی اس سپیرے نوں بڑی عزیز سی ایک دن ایسا ہویا کہ اس ناگن نے اس سپیرے دی گھر دے اندر موجود ایک بکری نوں ڈس لیا ڈنگ مار لیا بکری مر گئی لیکن سپیرے نے اس گل نوں کوئی ایڈا پار والا نہ سمجھا کیونکہ بکری دی کوئی قیمت نہیں تو سونے دا انڈا تے بڑا قیمتی پھر کچھ وقت گزریا تے اس ناگن نے سپیرے دے گھر موجود ایک بیل میں ڈس لیا انہیں پھر بھی کوئی ایڈی پرواہ نہ کی تھی کہ کتھے بیل کتھے سونے دا انڈا یہ کوئی نقصان پھر کچھ وقت گزریا تے اس ناگن نے اودے گھر دے ایک غلام ڈس لیا نوکر
لوگوں کو پتہ چلیا، لوگ آئے، لوگوں اس سپیرے نو سمجھایا بھی کچھ عقل کر، منیا سونے دا انڈا دیندی ہے، لیکن یہ بھی تے ویکھ کہ ہر دوسرے تیسرے دن تیرا نقصان کر دی پئی، پہلے بکری نو ڈسیا، پھر بیل نو ڈسیا، پھر غلام نو ڈسیا، پھر تیری نہ واری آ جائے۔ انہیں آکھا ہے تہاڈا بہم نے، وہ میرے نال بڑی انہوں محبت ہے، آخر میں او دا مالک ہاں، وہ میں نو کچھ نہیں کہنے لگا۔ انہیں انہاں لوگاں دی گل دا کوئی وزن نہ سمجھا۔ پھر ہویا ہوئی جدا خطرہ سی کہ کچھ وقت گزرن تو بعد اس ناگن نے او دے بیٹے نو ڈس لیا، بیٹا مر گیا۔ بیٹا مریا تو دے مرن تو بعد سپیرے نے نیت کر لئی کہ میں ہن ناگن نو مار ہی چھڑی۔ انہیں ہاتھ اندر سوٹا پکڑیا اور مارن واسطے خود ٹکانے تے گیا جتھے ناگن موجود ہوندی سی۔ جد ویکھیا تو تے ناگن ہے ہی کوئی۔ اگلے دن پھر گیا، کئی مہینے گزر گئے، ناگن آئی۔ ہولی ہولی غم دا زخم پھردا چلا گیا، ہفتہ گزریا، مہینہ گزریا، غم ہو گیا۔ دل وچ یہ گل آن لگ پئی شاید میرے بیٹے نے مقدر ہی لکھے سن، لیکن میں تے سونے دے انڈے تو بھی گیا۔ جدوں زخم بھر گیا، دل جو غم نکل گیا، ادو ناگن بھی آ گیا۔ پھر سونے دا انڈا آن لگ پیا، پھر بہاراں لگ گئی۔ لوگاں پھر انہوں سمجھایا بھی وہ خیال کر، انہیں آکھا نہیں مقدر ہی جدے سن سے خیر سن۔ کچھ وقت گزریا تے اس ناگن نے او دی بیوی نو ڈس لیا، بیوی نو ڈس کے پھر غائب ہو گیا۔ پھر ہو گیا مارن واسطے تھے موجود ہی کوئی۔ بڑا عرصہ گزر گیا اسی طرح، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ سپیرے دے گھر جو غربت آ گیا۔ ایک وہ وقت سی کہ سونے دے انڈے ہوندے سن، آج وہ وقت آ گیا کہ ایک ڈنگ دی روٹی بھی وہ دے گھر نہ رہا۔ مقروض ہو گیا، قرضے سر سے چڑھ گئے، مال دولت پیسہ سونا جائیداد منگن ڈنگر مال سب برباد۔ ہن وہ بیٹھ کے سوچن لگ پیا، بیوی دا غم تے بھول ہی گیا، لیکن انہوں غم پہ گیا انڈیاں دا کہ یار بڑی دولت سی، بڑا مال سی، بڑا کچھ سی، یہ کی بنیا میرا؟ بڑے عرصے تو بعد انہیں کی ویکھیا کہ جس جگہ تے ناگن بیٹھی سی نا، اتھے ایک دی بجائے سونے دے 2 انڈے پے ہوئے۔ وہ دی خوشی دی انتہا نہ رہی، 2 انڈے۔ انہیں جناب 2 انڈے لے آپ دا جناب نظام چلایا، اگلے دن ویکھیا پھر 2 انڈے، ہور خوش ہے، اگلے دن ہور 2 انڈے، حتیٰ کہ انہوں ڈیلی سونے دے 2 انڈے اس جگہ تو ملن لگ پے۔ کئی ماہ تک سونے دے 2 انڈے ملتے رہے، اور پھر وہ ناگن صاحبہ بھی تشریف لے آئی۔ پھر کئی سال گزر گئے اور بڑا خوبصورت نظام چل گیا، کھانا دانا پیسے، سونا ہی سونا، پیسہ ہی پیسہ، مال ہی مال۔ پھر ناگن نے وقت پا کے تے موقع پا کے انہوں بھی ڈس لیا، انہوں بھی ڈنگ مار لیا۔ تے جدو آخری ساما گندا پیا ہے، ادو لوگ آئے انہوں نے آکھیا کمڑیا تینوں آکھیا سی نا، انہیں جدو تیرے گھر دا پہلا نقصان کیتا ادو ہی مار دیتا تے چنگا سی، لیکن تو پیسے تے سونے دے لالچ اندر انہوں ٹھیل دیتا گیا۔ آج نتیجہ نکلیا کہ تو اپنی آخری ساما گندا پہ ہیں، اے تیرا پیسہ سونا جائیداد کسی کام دا۔ تسی کہو گے کہ مثال کیوں دیتی ہے؟ یہ مثال اس وقت دے دور تے بالکل فٹ آن دیئے۔ اس ناگن تو مراد یہودیت ہے، اس ناگن تو مراد اسرائیل ہے، تے سپیریاں تو مراد او ملک نے جڑے ملکاں دے وزارات تے مشیر انہاں کو لے لے کھادی جاندے، تجوریاں پری جاندے نے، اور او ناگن آہستہ آہستہ ڈستی چلی جا رہی ہے۔
ایمان نو دس لیا، پھر ساڈے عقیدے نو دس لیا، پھر ساڈے نظریے نو دس لیا، پھر ساڈی ثقافت نو دس لیا، پھر ساڈے نوجواناں دے اخلاق نو دس لیا۔ آہستہ آہستہ وہ دستی چلی جا رہی ہے، اور جڑے جناب حکمران انہاں کو پیسہ لے کے کھان والے نے، وہ جناب وہ کہندے نے پیسہ تے ہوندا ہے، سونے دے انڈے تے لبدے پے نے، سونا تے لبدا پیا ساڈے نال وفاداری، حالانکہ وفادار ہو سکدی نہیں۔ ایک وقت آنا ہے نا سارے نوں دس لے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں اور تہانوں اسرائیلیاں اور یہودیاں دیاں ساریاں سازشاں تو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دی زمین تے اہل ایمان دے دو بڑے بڑے دشمن نے، ایک نظر ہوندا ہے، ایک نظر نہیں ہوندا۔ جڑا دشمن نظر نہیں ہوندا وہ ہے شیطان، ہوا و قبیلہ، شیطان تو دا پورا قبیلہ، تے دوسرا دشمن جڑا نظر آندا ہے پوری قوم، من حیث القوم، اہل ایمان دی جڑی دشمن ہے او دا نام ہے یہودیت۔ یہودیت ایسی قوم ہے جڑی پوری دی پوری قوم مسلمانہ دے خلاف، پوری دی پوری قوم مسلم ممالک کے خلاف، پوری دی پوری قوم مسلمان اور مسلمانہ نو برا سمجھ دیا، اور خصوصاً ساڑھے پاکستان تو بالکل نہیں چنگا سمجھ۔ اس واسطے ضروری ہے اسی سمجھئے کہ یہودیت ہے کیا اور انہاں دے منصوبے کی نے، انہاں دیاں چالاں کی نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح لفظاں چ دسیا ہے، دنیا دے لوگوں اللہ دی زمین تے اگر تہاڈا سب تو بڑا دشمن ہے تے وہ یہود ہے، سب تو بڑا دشمن۔ یہ باقاعدہ اللہ نے قرآن اندر سان دسیا۔ ہن اللہ نے ایویں تے نہیں کہہ دتا، اللہ پاک ساڈے لئی بندیاں وچوں سب تو بڑا دشمن یہودیاں نو کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ سانوں انہاں دیاں سازشاں سمجھنیاں چاہیے۔ تو آج تھوڑے جے وقت اندر بس انہاں چیزاں تے ذکر ہوئے گا، کیونکہ اس وقت دی ضرورت بھی یہ ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بندیاں دے وچوں، انساناں دے وچوں، ساری کائنات دے انساناں دے وچوں اہل ایمان دا سب تو بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہودی ہے۔ یہودی سب تو زیادہ دشمنی کردہ ہے اہل ایمان نال، یہودی سب تو زیادہ برا جاندہ ہے اہل ایمان نو۔ اللہ اکبر اللہ، لہذا اپنے دشمن دا تعارف بھی سمجھنا چاہیے، اپنے دشمن دیاں سازشاں بھی سمجھنا چاہیے۔ کون یہودی کتھوں آیا کتھوں بنیا؟ حضرات ذی وقار یہود اصل اندر بنی اسرائیل نے، تے بنی اسرائیل کنوں کیا جاندہ ہے؟ بنی مانا بیٹے، اسرائیل مانا اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے دا نام ہے حضرات ذی وقار اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ
علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ فرماتے نے اسی نبوت و رسالت دا سلسلہ چلایا، اسی پہلے آدم دی اولاد دا انتخاب کیتا، پھر اسی نوح پیغمبر دے نال جنہاں نوں کشتی تے بٹھایا انہاں دا انتخاب کیتا، ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل، پھر اسی اپنا رحم تے کرم جڑا ہے وہ جناب ابراہیم دی ذریت اسرائیل دی ذریت تے کیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اسرائیل تو مراد جناب یعقوب علیہ السلام نے۔ یہی وجہ ہے میں پچھلے جمعے بھی ذکر کر چکیا ہوں، اسرائیل مردہ باد نہ کیا کر، اسرائیل تے لام تان نہ کریا کر، البتہ یہودی مردہ باد کہہ لیا کر، یہود تے لعنت والیا کر، کیونکہ اسرائیل تے اللہ دے نبی دا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دران حضرت ذی وقار اسرائیل جناب یعقوب دا نام ہویا، دیکھو حضرت یعقوب دے 12 بیٹے ہوئے، انہاں 12 بیٹیاں دے وچوں 3 بیٹے معروف ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب بنیامین اور یہودا، یہ 3 بیٹے جناب یعقوب دے معروف ہوئے۔ ویسے 12 بیٹے نے جناب یعقوب علیہ السلام دے، یہ 12 بیٹے اگو 12 بیٹیاں دے 12 قبیلے بنے، اگو 12 قبیلیاں دے پھر جناب بادے چلے گیا خاندان، انہاں نوں بنی اسرائیل کیا جاندا ہے۔ ہن بنی اسرائیل وچوں 2 گروہ بنے نے، ایک وہ گروہ ہے جڑے اللہ دے نبیاں نوں بھی مانتے سن، اللہ دے رسولاں نوں بھی مانتے سن، اللہ دے فرشتیاں نوں بھی مانتے سن، اللہ دیاں کتاباں نوں بھی مانتے سن، وہ اپنے آپ یہودی نہیں سن کہلواندے، وہ اپنے آپ مسلمان کہلوایا کرتے سن۔ دلیل کتھے وے؟ دلیل پہلے پارے دے اینڈ دے اندر ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ وہ کی کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی مسلماناں، اسی مسلماں، اسی اسلام والیاں، اسی ایمان والیاں۔ لہذا پتہ لگا بنی اسرائیل میں جو لوگ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو مانتے تھے، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہلواتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ پھر یہودی کیڑے بنے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام حضرت ذی وقار دوسرا طبقہ انہاں لوگاں دا جڑے اللہ دیاں کتاباں، اللہ دے نبیاں تے اللہ دے فرشتیاں نوں اپنا دشمن سمجھدے سن، وہ یہودی کہلوائے۔ اللہ پاک نے انہاں تے بڑے کرم کیتے، سب تو پہلا اللہ پاک نے سارے نبی جنہیں بھیجے نے نا وہ سارے بنی اسرائیل وچوں بھیجے، اکثر نبی جڑے نے نا وہ بنی اسرائیل وچوں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو فضل
جناب مصر دی بادشاہت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے پرائم منسٹر بن گئے. 12 قبیلیاں دیاں موجاں لگ گئیاں. وقت بدلتا گیا, دور بدلتا چلا گیا. یہ 12 قبیلے آپس اندر لڑن لگ پے. لڑن دی وجہ تو انہاں دی طاقت کم ہو گئی تے قبطی انہاں تے غالب آ گئے. قبطیاں دا بادشاہ فرعون انہاں دے تے حکومت کر لگ پیا. فرعون نے کئی سال تک حکمرانی کی تھی, پر جناب بنی اسرائیل تے ظلم دے بڑے 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 پہاڑ ڈائے. بڑے بڑے بندے بنی اسرائیل دے قتل کر دیتے. بڑیاں بڑیاں عورتاں بنی اسرائیل دیاں قتل کر دیتیاں. حتیٰ کہ 40,000 بچہ. اللہ مفسرین فرماتے ہیں بنی اسرائیل دا 40,000 بچہ جناب فرعون نے مار دیتا, قتل کر دیتا. پھر اللہ پاک کو رحم آیا بنی اسرائیل تے. اللہ فرماتے ہیں پھر اسی انہاں تے شان کرم دا ارادہ فرمایا. فرمایا بنوریدو ان نمنا, سورۃ القصص ہے. فرمایا بنوریدو ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعل لهم ائمة ونجعل لهم الوارثین. فرمایا سیراب دا بنایا فرعون دی سلطنت نو گرام دا. اسی فرعون دی سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا کیتا ہے. اس بچے دا نام موسیٰ ہے. فرعون کہتا میں پیدا ہون نہیں دینا. اللہ فرماتے ہیں میں پیدا کر کے چھڑنا ہے. فرعون کہتا میں قتل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں زندہ رکھنا ہے. فرعون کہتا میں بچن نہیں دینا. اللہ فرماتے ہیں میں جوانی چڑھانا ہے. فرعون کہتا میری کشتی قائم رہے گی, میری کرسی تے کوئی نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں تو تباہ ہوئے گا. سرداری موسیٰ پیغمبر دی ہاتھ اندر آئے گی. فرعون اپنیاں ترتیباں بناتا رہا, اللہ اپنیاں ترتیباں بناتا رہا. پھر غالب کون آیا؟ فرعون دے منصوبے تباہ ہو گئے. میرے رب دا منصوبہ غالب آیا, کیونکہ میرا ایمان ہے جو سارا جگ چاہے او نہیں خندہ, بلکہ او خندہ ہے جو عرشاں دا رب چاہتا ہے. اے کہندا میں جمن نہیں دینا. اللہ فرماندے نے میں تیرے خرچے تے پال کے بخاواں. اے میرا مالک ہے, داتا ہے. فعال لما یرید, جو رب چاہے او ہندا ہے. جو دنیا چاہے ہو سکتا, اور جو پیر چاہے ہو سکتا, اور جو گدی نشین چاہے ہو سکتا, اور بابے بوبے جو چاہن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اسے واسطے تے میں دعوت دینا وا اپنے اونا پراواں تے ویراں نو جڑے جناب کسے سرکار مگر نے یا کسے دربار مگر نے یا کسے بابے مگر نے, میں کہاں گا ویرو عزت سب دی کرو, احترام سب دا کرو, لیکن مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے. اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جھکیا نہ کرو, کیونکہ رب تو علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تے فضل نال تسی کہندے ہو ساڈے نال فلانی سرکار ہے, ساڈے نال فلانی سرکار ہے, اور تواڈے نال سارا جگ ہوئے گا, ساڈے نال ساڈا رب ہوئے گا. اللہ کو اکبر, اللہ میں قربان جاواں. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. شارگ چٹ پیا پٹنا, چٹ پیا پٹنا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. خالق مالک رازق جگدا, خالق مالک رازق جگدا, اس دی شان بلند. خالق مالک رازق جگدا, اس دی شان بلند. دنیا دا خر درہ درہ او دی مٹھی دے وچ بند. دنیا دا خر ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بند. اسی آپ دیو
ساڈا اس دن کوئی نہیں بلا سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈا اس دن کوئی نہیں بلا سانو سمجھی نہ تو کلا ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی نشان اللہ جیتے ساڈی نشان اللہ جیتے ساڈی نشان اللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا سانو سمجھی نہ تو کلا شارک تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ تو کلا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن دسدا ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل تے کرم کیتا احسان فرمایا حضرت موسیٰ پیغمبر غالب آ گئے پھر اللہ نے بڑے نام کیتے بنی اسرائیلیاں تے حد مکا دیتی اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فرمایا کائنات دے لوگوں حضرت موسیٰ نے آسا ماریا اسی نواتے 12 پانی دے چشمے جاری کر دیتے اللہ فرماتے نے وَإِذْ احسان اللہ دے سن لو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللہ اکبر اللہ فرماسی تواڈے تے کرم کیتا تانوں فرعون تے نجات عطا کیتی یہ بھی اللہ دا احسان اور بھی احسان ہوئے کیڑے احسان ہوئے اللہ فرماتے نے وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اسی بنی اسرائیل تے بدلاں دا سایہ کر دیتا مفسرین فرماتے نے اللہ نے نہ کرم کیتا بنی اسرائیل جدھر جاندے سن بدل ادھر جاندے سن اسی نہ جتے بدلاں دا سایہ کر دیتا اگے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اسی آسمان تو نوازتے من تے سلوہ نادل کر دیتا پکیاں پکائیاں روٹیاں آسمان تو آن لگ پیاں پکے پکائے مرغ تے بٹیرے آسمان تو آن لگ پے پکے پکائے باربیو کیوں آسمان تو لگن لگ پے فرمایا والمن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون اللہ میں قربان جاما مفسر فرماتے ہیں اللہ دے ٹیٹے بڑے کرم انہاں دے اٹھے ہوئے بدل نے سایہ کر دیتا روزانہ پکا پکایا کھانا لبن لگ پیا فرمایا ایک ہفتے بعد اللہ پاک دی ہوا چلان دے سن اس ہوا نال انہاں دے کپڑے دھوتے بھی جاندے سن کپڑیاں دا رنگ بھی بدل دیتا جاندا سی کڈے بڑے بڑے کرم ہوئے کڈے بڑے بڑے احسان ہوئے نا دے اوتے تے رب دیاں بہتیاں نعمتاں کھا کے پھٹ گئے ہٹکار گئے تے جناب غرور وچ آ گئے تکبر وچ آ گئے او غرور کر لگے تے ایڈا بڑا کیتا کہندے نے نحنو ابناء اللہ اسی اللہ دے پتراں باز اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں اسی اللہ دے ساڈے واسطے بدل آ رہے نے ساڈے واسطے من سلوا رہی ہے ساڈے واسطے جناب موجاں لگیاں نے ساڈے واسطے زمین جناب پانی کر رہی ہے ساڈے واسطے دریا رستے بنا رہا ہے اسی اللہ دے پتر ہاں ماذ اللہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں ماذ اللہ ایڈا بڑا غرور کیتا تے
لاڑ زبان چو کہندے نے اللہ دی جنت وچ کسے نے نہیں جانا، صرف اسی جانا ہے، اسی یہودیاں جنت وچ جانا اور کسے نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ غرور کرم تے آئے تے ایڈا بڑا کیتا تے جے ڈگن تے آئے نا تے اینا گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر۔ اے موسیٰ ساڑے کڑو پکیا پکایا کھانا نہیں کھاتا جاندہ، روز روز آسمان تو لتھے پار بھی کیوں اسی جی کھا سکتے، ساڑے کڑو من سلوہ نہیں کھاتا جاندہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے پھر کی چاندے ہو تے گو کہندے نے گنڈے جانے کی چاہنے ہیں او بولو او یہودی سارے گنڈے کھانا رہے او دیکھو کتھوں من سلوے تو لتھے تے گنڈیاں تے آڑی ایڈی گندی قوم، ایڈی گری ہوئی قوم، اللہ دیاں پکیاں پکائیاں نعمتاں چھڑ کے تے جے ڈگے بھی تے گنڈیاں تے ڈگے۔ من بصلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا۔ اللہ فرماتے نے ہونے نہ تے زبان شروع ہو گیا، جدو رب دیاں نافرمانیاں دا اینڈ کر دیتا پھر اللہ پاک نے نہ تے اپنا عذاب نازل کر دیتا۔ فرمایا ہے بیتو مصران فإن لکم ما وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے اپنا غضب نازل فرما دیتا، فرمایا تانوں موجاں کرائیاں تسی کیڑے پاسے ٹر پئے ہو، انہاں دے سارے جرم معاف ہو سکتے سن، ساریاں غلطیاں معاف ہو سکتیاں سن، لیکن مینا نے ایڈا بڑا کیتا، اس جرم دی سزا اللہ نے قیامت تک لیے نانو دیتی۔ فرمایا قیامت تک تسی مار کھاندے رہو گے، قیامت تک تانوں لتر پیندے رہن گے۔ کی ہویا جی آج چند سالہ نہیں غالب آ گئے نے، پیچھے بھی لتر ہی کھاتے نے تے انشاءاللہ اگے بھی انہوں نے لتر ہی کھانے نے۔ تاریخ دس دیئے کہ یہودیاں لتر ہی کھاتے نے، کدی کس ملک چو کٹے گئے، کدی کس ملک چو کٹے گئے، اور تھوڑے جے ناڈے خان بڑے نے انشاءاللہ وقت دان والا ہے، حجے بھی تہاڈی لتریشن ہونی ہے۔ سانو اپنے نبی دی حدیث سے یقین ہے، ذرا توجہ کرنا۔ بڑے بڑے گناہ کیتے، سارے گناہ دی معافی ہو سکتی ہے، ایک گناہ بڑا بڑا کیتا کیڑا گناہ؟ اللہ فرماتے ہیں سنو کائنات دے لوگو ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ فرمایا ایڈے حد تو بد گئے نہ ساڈے نبیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا، انبیاء دے قاتل بن گئے، انبیاء نو قتل کر لگ پے، کئی نبی قتل کیتے نا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حتیٰ کہ اس حد تک بد گئے کہ جناب عیسیٰ دے قتل دے منصوبے بنان لگ پے۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ لاؤ، جڑا رسول ہوندا ہے نا وہ قتل نہیں ہو سکتا، رسول کی اللہ خود حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرا محبوب میں خود تجھے لوگوں سے بچاؤں گا۔ میرے پیغمبر کی زندگی میں 17 مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ رسول کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ نبی مارے جا سکتے ہیں، انبیاء کا قتل بنی اسرائیل نے کیا ہے، لیکن رسول کا قتل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر۔ اور دوسرا دور شروع ہویا، بنی یہودیاں دا دوسرا دور، توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ میں انشاءاللہ تانوں اج دی تاریخ تک لے کے آنا، ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
حضرات ذی وقار ہن یہودیاں دا دوسرا دور شروع ہون لگا ہے. پہلا دور نام کے نام دا تے موجاں دا، ہن دوسرا دور انہاں دا ضلالت دا شروع ہوندا پیا ہے. نا ضلالت دا دور کیوں آیا؟ انہاں اللہ دے نبیاں دا قتل کرنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا منصوبہ بنایا. بنی اسرائیل دا پہلا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل دا آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. انہاں دوواں دے درمیان 14 سال دا زمانہ ہے. اس 14 سال دے اندر کئی اللہ دے نبی آندے رہے، کئی نبیاں نے قتل کردے رہے. تے جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے نا، حضرات ذی وقار تو رومیاں دی حکومت چلدی پئی سی، رومن امپائر دی حکومت چلدی پئی سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے رسول بن کے اللہ دی زمین وال آئے اور فرماتے ہیں رسولم بنی اسرائیل، اللہ نے مینوں بنی اسرائیل پر رسول بنا کے بھیجا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کرنی شروع کر دیتی یہودیاں دے نال، کیونکہ وقت دا بادشاہ رومی ہے، رومن امپائر ہے، وہ دے جا کے کان پھرنے شروع کر دیتے. عیسیٰ جادوگر ہے معاذ اللہ، عیسیٰ جھوٹا ہے معاذ اللہ، عیسیٰ تے بڑے گندے گندے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے الزام لگائے، ایڈے برے الزام لگائے کہ میں ممبر تے کھلو کے تانوں دس بھی نہیں سکتا. حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آ گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دیاں تیاریاں شروع کر دیتیاں. اسی عیسیٰ نو قتل کر دینا ہے معاذ اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں تے ساتھیاں دے نال ایک کمرے تے الگ تھلگ مقام اندر موجود نے. یہ لب دے پھر دے عیسیٰ علیہ السلام نو. حتیٰ کہ جناب عیسیٰ دے جڑے حواری نے نا، انہاں دے وچ ایک بندہ مخبری کرن لگ پیا، ویکھ گیا تے جا کے دسن لگ پیا میں دسنا عیسیٰ نبی کتے چھپے نے، تسی میرے مگر آؤ نا، میں تواڈے اگے اگے چلنا وا تے میرے تو ذرا فاصلے نہ رہا جے. جس کمرے چ عیسیٰ موجود نے میں جدوں اس کمرے چ داخل ہو جاواں گا تے تھوڑی دیر بعد تسی آ جایا جے تے آ کے عیسیٰ نبی نو قتل کر دیا جے معاذ اللہ. اور یہودی مگر وہ بندہ اگے اگے ٹردا رہیا رستہ دسدا جویں وہ بندہ کمرے دے وچ داخل ہویا اللہ پاک نے اس کمرے دی چھت نو پھاڑ دیتا. اللہ نے آسمان تو 4 فرشتے کھلا دیتے، ورنہ فرشتیاں جناب عیسیٰ نو اٹھا لیا آسمان بن لے گئے. تے او جڑا غدار بندہ اندر داخل ہویا سی نا، حضرت عیسیٰ دی شبیہ دے اوتے ڈال دیتی گئی، جناب عیسیٰ دی شکل دے اوتے ڈال دیتی گئی. تھوڑی دیر بعد یہودی اندر داخل ہوئے نے اور داخل ہو کر کے جناب قتل کر دیتا. وہ کہندا رہیا میں تہاڈا ہی بندہ ماں. اللہ لیکن نہ کیا تو بچنا تے کردا پیا ہے. اس واسطے یہودی کہندے نے اسی عیسیٰ نبی نو قتل کر دیتا ہے معاذ اللہ. اللہ فرماتے نے وما قتلوہ وما صلبوہ، رسولاں دی حفاظت دا ذمہ میں رب نے چکیا ہے، میں رسولاں نو قتل نہیں ہون دیندا. وما صلبوہ وما قتلوہ، نہ قتل کر سکے نہ سولی تے چڑھا سکے، ولیکن شبیہ لہم، اسی تشبیہ ڈال دیتی دوسرے بندے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی. اور جناب عیسیٰ آن گے قیامت دے قریب تشریف لے کے آن گے. عیسائیاں دا تے مسلماناں دا عقیدہ ہے گے. عیسائی بھی کہندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، مسلمان بھی کہندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آن گے. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. ہن چونکہ یہودیاں نے اپنے بلوں تے عیسیٰ سمجھ کے اس بندے نو قتل کیتا اور دعویٰ کر دیتا کہ عیسیٰ نبی نو قتل کر دیتا ہے. ایتھوں عیسائیاں دی تے یہودیاں دی آپس اندر دشمنی بن گئی، کیونکہ قرآن دے کئی مقام تے بھی آندا ہے نا، تے قرآن کہندا یہودی کہندے نے لیست النصارى علی شیء وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. قرآن کہندا یہودی کہندے نے عیسائی کسے کم دے نہیں، عیسائی کہندے نے یہودی کسے کم دے نہیں. پتہ لگا اے پہلے بھی کٹھے ہن بھی کٹھے، لیکن پچھلے سانے دشمن رہے نے. یہ دشمن کدوں رہے نے؟ جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں سمجھا کسی قتل کر دیتا اور ثابت کیتا کسی قتل کر دیتا ہے. ایتھوں یہودیاں دی تے عیسائیاں دی آپس اندر دشمنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں.
وقت گزرتا گیا، دور گزرتا گیا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو لگ گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان دا عرصہ 600 سال دا ہے، 600 سال دا دورانیہ بندا ہے درمیان دا، یہ درمیان اندر بڑیاں لڑائیاں ہوئیاں جناب یہودیاں دے نال، اور پھر 300 سال تو بعد رومن امپائر دا ایک بہت بڑا بادشاہ وہ بھی عیسائی بن گیا، اور رومی تے عیسائی کٹھے ہو گئے، اور یہودیاں دی شامت آ گئی، پھر یہودیاں نو اینا ماریا گیا کہ ایک جناب رومی جرنل ہوتا نام ٹائٹس ہے، انہیں ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودی ماریا۔ حضرات ذی وقار پھر دوڑے اور پھر انہوں نے کہہ دیتا گیا نکل جاؤ اتھوں نظر نہ آیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہودی نکل گئے، کوئی یورپ چلا گیا، کو کتے چلا گیا، کو کتے چلا گیا۔ البتہ یہودیاں دے 3 قبیلے یہودیاں دے مدینے آ کے رہن لگ پے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو زرات، قبیلہ بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہودیاں دے اتھوں نکلے اپنی جان بچا کے تے مدینہ منورہ دے اندر آ کے رہن لگ پے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی گے 571 عیسوی دے اندر، تے میرے پیغمبر نے نبوت دا دعویٰ فرمایا تے نبوت تے وحی نازل ہوئی ہے 610 جناب عیسوی دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ تو مکے وچ موجود نہیں سن یہودی، البتہ مدینے وچ 3 قبیلے موجود سن یہودیاں دے، یہ مدینے دے وچوں سازشاں کردے سن، میرے پیغمبر تک خبراں پہنچاندے سن، کافراں نوں کہندے سن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے ایدے کولوں پوچھو صحابہ کاف کون سن، اگر یہ سچا نبی ہے ایدے کولوں پوچھو موسیٰ تے خضر دا واقعہ کی گئے، اگر یہ سچا نبی ہے نا میرے کو پوچھو روح کی چیز ہے، اگر یہ سچا نبی ہے میرے کو پوچھو نا یہ جناب یوسف علیہ السلام دے پرات کنان رہندے سن مصر کیویں آ گئے، یہ کو پوچھو نا اگر یہ سچا نبی ہے تے سکندر ذوالقرنین کون ہے۔ اللہ پاک نے پھر رفتہ رفتہ انہاں سارے سوالاں دے جواب اندر سورتاں نازل فرمائیاں، اصحاب کہف دے جواب اندر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اصحاب کہف دے متعلق فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ وقار اللہ نے پوری سورہ کاف نازل فرمائی، پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، لیکن اندر اللہ نے سارے یہودیاں دے سوالوں دے جواب دے دیتے۔ پھر وہ وقت آیا میرے پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینے تشریف لے گئے، مدینے چلے گئے میرے پیغمبر۔ پہلے نام مدینے دا نام پہلے یسرب سی، کی نام سی بولو جی بولو کی نام سی؟ یسرب سی، پہلے یسرب سی، میرا نبی آیا تے مدینہ بن گیا، میرا نبی آیا تے میرا نبی ہے شان والا، میرا نبی کیوں نہ مدینہ بندا، میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ، میرے نبی دا سینہ بھی آلہ، میرے نبی دا مدینہ بھی آلہ۔ اللہ 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 اللہ، ہرا گنبد جو دیکھ، مدینے دی گل آئی ہے نا، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طے بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، کبھی جب طے بجاؤ
زمانہ بھول جاؤ گے نہیں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نہیں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اور بڑے بڑے ڈرامے پا دو تے بڑے بڑے پنڈوں تے بڑے بڑے ٹوناڑیوں سنو اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا پہلے یثرب سی میرا نبی آیا تے کی بن گیا بولو مدینہ بن گیا میرے پیغمبر مدینے کے اندر تشریف لے کر کے آئے میرے نبی نے یہودیاں دے تیناں قبیلیاں نال اتفاق کر لیا میرے آقا فرماتے ہیں سنو میں تواڈے تیناں دے نال اتفاق کرنا وا اگر ساڈے تے کوئی حملہ کرے گا تسی ساڈے نال رل کیوں نہ تے حملہ کرو گے اگر تواڈے تے کوئی حملہ کرے گا اسی تواڈے نال رل کیوں نہ حملہ کران گے آپا رل کے رہنے ہاں لیکن یہودی ہے نا جویں مشہور ہے کوفی لا یوفی ایویں یہودی بھی وفادار نہیں ہو سکتا پتہ نہیں ساڈے بیلیاں نوں سمجھ کیوں نہیں آندی یہودی کبھی بے وفا وفادار نہیں ہو سکتا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى یہود و نصارا کدی مسلماناں تو راضی نہیں ہو سکتے اللہ اکبر وہی گل ہوئی کدی میرے پیغمبر دے بارے کیڑی سازش ہے کدی کیڑی سازش ہے حتیٰ کہ دو لڑکیاں میرے پیغمبر تے یہودیاں دیاں دو لڑکیاں نے میرے نبی تے جادو کرن دی کوشش کی تھی میرے تھوں بھی بات نہیں آئے حتیٰ کہ ایک یہودی عورت نے میرے پیغمبر دے کھانے وچ زہر ملا دیتی حضرت دی وقار پھر ایتھے بھی باس نہیں آئے میرے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا آخر نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا انہاں تیناں قبیلیاں نوں کڈ دتا جائے مدینے دے وچوں کڈ دتے گئے مدینہ منورہ دے وچوں تینے قبیلے قبیلہ بنو کہلکا بھی نکل گیا قبیلہ بنو زرا بھی نکل گیا قبیلہ بنو نذیر بھی نکل گیا حضرت دی وقار دور آیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیتا بیت المقدس فتح ہویا اور میں قربان جاواں عمر تیری سیرت تو میں قربان جاواں عمر تیرے جلال تو میں قربان جاواں عمر تیرے کمال تو ایتھے بیلی جاندے نے روٹی کھان جاندے نے تے جناب 7 گڈیاں تے جاندے نے تے 7 تے واپس آندے نے او 7 گڈیاں تے جاندے نے تے ویلے واپس آندے نے قربان جاواں میرا عمر ایک اونٹ تے فلسطین گیا ہے واپس آیا تے بیت المقدس فتح کر کے آیا ہے اللہ اکبر اللہ بیت المقدس فتح ہو گیا وہ حکومت عیسائیاں دی سی بیت المقدس دے اوتے بیت المقدس میرے عمر دے ہاتھ تے فتح ہویا ایک خون دا قطرہ نہیں بایا کائنات دے لوگوں پاؤ مر تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ اکبر ایک منظر یاد پیا ہوندا ہے ایک منظر یاد پیا ہوندا ہے جدوں سرکار عمر دے ہاتھ وچ جدوں سرکار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے خط وچ پر نہ کرے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ عمر
صدقے جاواں وا عمر دنیا تے کدوں دوبارہ عمر آنا ہے وا عمر تیری سیرت تو صدقے جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں تے کسان کیتا حضرت عمر فرماندے نے سائیو انہاں دی مقدس جگہ ہے نا لہذا انہاں نوں اجازت دے دو فلسطین اندر داخل ہون دی اور رومن امپائر تو لا کے 500 سال تک یہودی فلسطین وچ نہیں داخل ہو سکیا جتھے اج قبضہ کر کے کہندا ہے فلسطین میرا ہے 500 سال تک نہیں بڑھن دیتا عیسائیاں نوں ایتھے مسلمان نے بھلا کیتا مسلمان نے احسان کیتا انہاں تے میرے عمر نے معاہدہ لکھایا عیسائیاں دے نال عیسائی کہندے سن اسی انہاں نوں بڑھن نہیں دینا فلسطین اندر لیکن میرے عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے بھی اپنی مقدس جگہ سمجھدے نے انج کرو نا انہاں نوں ایتھے آن دیو نا البتہ انہاں کر لو ایتھے جگہ نہیں خرید سکدے آن زیارت کرم تے واپس چلے جان حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا معاہدہ یہ چلتا رہا خلافت عمر اندر بھی چلتا رہا خلافت علی وچ بھی چلتا رہا خلافت بنو امیہ وچ بھی چلتا رہا حتیٰ کہ ترکاں دی حکومت تک جناب مجلس اے دے تحت کام چلتا رہا حضرت دی وقار ترکاں دی حکومت دے اندر انہاں دا غلبہ ہو گیا آہستہ آہستہ یہودیاں نے چال پکڑی وہ چال انہاں دی کامیاب ہو گئی دو چالاں چلیاں دو چالاں ایک چالے چلی کہ جناب چونکہ عیسائیاں دی حکومت سی عیسائیاں دی حکومت گران واسطے عیسائیاں نوں فرقیاں دے وچ بانٹ دیتا چونکہ عیسائی لوگ جڑے سن نام انہاں دے نزدیک بادشاہ دی اونی قدر نہیں ہوندی سی جنی پوپ دی قدر ہوندی سی پوپ کینوں کہندے نے جویں ساڈا شیخ الحدیث ہوندا ہے نا ایویں انہاں دے نزدیک بہت بڑے عالم نوں عیسائی لوگ پوپ کہندے نے او پوپ دی زیادہ مانتے سن اپنے حکمران دی گھٹ مانتے سن یہودیاں سازش چلائی اے پوپ کیڑی بلا دا نا ہے تسی پوپ دے مگر لگ دیو حاکم دی مان دے کوئی نہیں آپس اندر لڑائی پا دیتی نا ہن ظاہر ہے جڑا حکمران ہے جدی منی نہیں سی جاندی انہیں تے آپے سٹینڈ ہونا سی انہیں تے آپے کہنا سی یار گل چنگی کر دے پہلے تحریک چلاؤ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار کر کے یہودیاں نے عیسائیاں نوں توڑ دیتا کچھ بندے حکمران دے نال لڑ گئے کچھ بندے پوپ دے نال لڑ گئے ان کر کے جناب عیسائیاں دی حکومت نوں بکھیڑ دیتا وکھرے وکھرے کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا حضرات دی وقار یاد رکھنا یہ چال سمجھ لو یہودیوں کی پہلی اور آخری سب سے خطرناک چال یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دو ان کو فرقوں میں بٹا رہنے دو یہ فرقوں میں ہمیں بانٹنے کے لیے یہ بڑا پیسہ لگاتے ہیں میں اس لیے گزارش کروں گا تمام اہل حدیثوں سے میں اس لیے گزارش کروں گا تمام بریلویوں سے میں اس لیے گزارش کروں گا تمام دیوبندیوں سے یہ یہود کی چال کو سمجھو یہ ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مسلمان لڑے اسی طرح جسی طرح عیسائی لڑے تھے کچھ پوپ پہ حق میں ہو گئے کچھ حکمران کے حق میں ہو گئے اور جب تھوڑا جا پیچھے تانوں لے جاواں میرے کول وقت نہیں میں تانوں انہاں دیاں چالاں دساں تھوڑا جا پیچھے جاؤ حضرت عثمان دے دور اندر انہاں کی کیتا ایک یہودی سی نا جدا نام عبداللہ بن سبا سی یہودی منافق بن کے آیا مدینے اندر مدینے جا کے مسلمانوں نوں توڑیا کہنے لگا خلافت بنو امیہ نہیں ہونی چاہیے خلافت جناب بنو ہاشم ہونی چاہیے لڑائی پا دیتی مسلمانوں دے آپس اندر جماعتاں بنا دیتیاں اور 5 سال تک مسلمان آپس اندر لڑتے رہے اور وہ اختلاف حد تک مکن اندر نہیں آئے سمجھو میرے بھائیو یہود کی سازش ہے کہ مسلمان اکٹھا نہ ہونے پائے مسلمان ایک جان نہ ہونے پائے تمام طرف پر اختلافات کو بالائے طاق میں رکھتے ہوئے اکٹھے ہونے کا وقت ہے مل کر اسلام کی مدد کے لیے اللہ کے دین کی مدد کے لیے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام فرقوں اور جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اللہ سن اتفاق کو اتحاد قائم کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی کو 2-4 منٹ اتے لگ جان گھبراؤ گے تو نہیں نا اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ایک چال چلیے نا جناب اس دور دی اندر عیسائیاں بکھریاں بکھریاں کر دیتا عیسائیاں دی طاقت کم ہو گئی اور کم ہونے دی وجہ تو انہاں نے پھر جناب چال چلی سودی کاروبار دا نظام شروع کر دیتا سودی کاروبار دے تحت بینکاں کھولیاں بینکاری نظام شروع کر دیتا تیرے کول کنے پیسے نے میرے کول 5 کروڑ روپیہ ہے تیرے پیسے کو لٹ کے نہ لے جائے میں بینک
بینک بنائیے میرے کو رکھ پیسے تیرے پیسے دی میں حفاظت کرانگا پیسے میرے نے مالک ہو بندا پیا ہے میرا 5 کروڑ میرے کو نہیں میرا 5 کروڑ بینک والے کو چلا گیا حضرات جی وقار بینکاری نظام دے ذریعے دنیا دی دولت اکانومی یہودی نے اپنے قبضے اندر کر لی ہے آج یہودی اس نوبت تک پہنچ چکی ہے آج پوری دنیا دی اکانومی کے دیات اندر ہے یہودی دیات اندر ہے حضرات جی وقار کیویں ہویا احمد تنی اللہ پاک نے سود نو اپنے نال جنگ قرار دیتا یہ تاں قرار دیتا ہے یہ دی ابتدا ہے سود تو جنگ تو دی پئی ہے نا جدوں دا سود شروع ہویا جدوں دا بینکاری نظام شروع ہویا ادوں دا یہودی تگڑا ہو گیا ہے ادوں دا یہودی مالدار ہو گیا ہے کیونکہ پوری دنیا دی اکانومی یہودی دی اندر ہے ہر بندہ بینک وچ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے کوئی 10 لاکھ رکھدا ہے کوئی 20 لاکھ رکھدا ہے کوئی 5 کروڑ رکھدا ہے کوئی 32 کروڑ رکھدا ہے تے میں تانوں سمجھانا چاہنا وا او تمہیں تو 5 کروڑ دا مالک ہے بینک وچ جا کے تینوں وی تے لین چ لگنا پیندا ہے پھر مننا تو نہیں بڑا ہوئے جن تیری دولت تے قبضہ کر لیا ہے ماننا تو نہیں پیسے والا ہوئے جن تیری اکانومی تے قبضہ کر لیا ہے حضرات جی وقار پوری دنیا دی اکانومی تے یہودیت نے کر کے قبضہ کیتا اور جناب دے نتیجے دے اندر مالدار بن گیا یہودی ملکاں وچ جنگاں تے پہلے چلدیاں پئیاں سن ہر ملک در ہمدردی کیتی لڑن والے نو آکھیا لڑ میں تیرے نال آ تینوں مسئلے دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے میں تینوں پیسہ دیاں گا سود نال تیرے کول واپس لے لواں گا تے جے نال لڑدا پیا اودے نال ہمدردی کیتی او تو بھی لڑ تو کیوں نہیں دے مقابلے چ لڑدا تینوں پیسہ میں دیاں گا پھر سود نال واپس لے لواں گا انج کر کے جناب سارا مکھنا پکھانا شروع کر دیتا پوری دنیا دی اکانومی تے قبضہ کر دیتا یہودیت نے حضرات جی وقار نتیجہ نکلیا یہودیت ایک دولت مند قوم بن گئی دنیا دی اور پھر جناب جدو دولت مند قوم بن گئی پھر انہوں نے 2 منصوبے بنائے دنیا دے اتے ہر یہودی 2 کم کرنا چاہتا تو جو گلینڈ دیاں پوری دنیا دے رہن والے جنہیں یہودی نے تقریباً 1 کروڑ دے تعداد پوری دنیا دے اندر یہودیاں دی اس تو زیادہ تعداد کوئی نہیں تے مسلمانہ دے 57 ملک نے 57 ملک نے مسلمانہ دے یہودیاں دے 1 ملک ہے 1 کروڑ دی آبادی ہے صرف یہودیاں دی حضرات دی وقار یہودی ہون دا کی چاہتا ہے ہر یہودی 2 کم کرنا چاہتا ہے سب تو پہلے نمبر تے چاہتا ہے اسی پوری دنیا دی اکانومی تے قبضہ کر رہی ہے رہندے کھوندے بندیاں دی دولت بھی ساڈے ہاتھ اندر آ جائے اس واسطے ملٹی نیشنل کمپنیاں بنائیاں جا رہی اس واسطے نیٹ دے ذریعے سانو پیسے دین دا لالچ دیتا جا رہا ہے اینے پیسے نیٹ تے رکھو تانوں اینے لب جان گے تاکہ ساری اکانومیوں دے ہاتھ وچ آ جائے تے دوسرے نمبر تے یہودی چاہتا ہے کہ میں گریٹر اسرائیل بناواں گریٹر اسرائیل دا معنی کی ہے حضرات دی وقار گریٹر اسرائیل دا معنی ہے جتھے جتھے بنی اسرائیل رہے جتھے جتھے یہودی پوری دنیا دی تاریخ اندر رہے ہر زمین تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں کنعان اندر جناب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کنعان بھی اسی حاصل کریں گے مصر کے جناب یوسف علیہ السلام مصر بھی اسی حاصل کریں گے مدینے چ ساڈے 3 قبیلے رہندے رہے مدینے تے بھی اسی قبضہ کریں گے تورے سینا تے جناب موسیٰ علیہ السلام تے تورات اتری تورے سینا بھی اسی قبضے وچ کریں گے فلسطین تے ہے ہی ساڈا فلسطین تے ہے ساڈا حضرات دی وقار دوسرا منصوبہ ہے اور اسے منصوبے دے تحت 1917 دے اندر باقاعدہ جناب انہوں نے اجازت نامہ لیا تمام یورپین کنٹریز نو ملا کے اجازت نامہ لیا کہ یہودی فلسطین اندر زمین خرید سکتا ہے یہودی فلسطین اندر اپنی جگہ خرید سکتا ہے 1917 دے اندر یہودی داخل ہویا فلسطین دے اندر اور فلسطین دے اندر جا کے زور نال بھی زمیناں لیاں پیسے نال بھی زمیناں لیاں زور نال کی لیاں چلو ایتھے تو جو بندہ اٹھ گیا تے ٹھیک ہے جے نہ اٹھیا تے پھر پیسے دا لالچ دیتا زمین بیچنی ہو چیز دی بیچنی ہے کنے دی بیچنی ہے میں 5 لاکھ دی بیچنی ہے 5 کی لفڑ 30 لاکھ لے تے آجی خالی کر ان کر کے نہ فلسطینیاں زمیناں تے قبضہ کیتا اور باقاعدہ 1948 دے اندر اسرائیل دی بنیاد رکھی گئی مار دے وجود اندر اسرائیل نو لیا گیا کہو کہ بہت سارے مسلم ممالک انہاں نو قبول نہیں کیتا لیکن اس دے باوجود انہوں نے اسرائیلی ریاست دا آغاز کیتا 1948 دے اندر
اللہ اکبر اللہ ادو تو لگ کے ہن تک پوری دنیا دے یہودیاں نو کٹھا کیتا جا رہا ہے ہر یہودی اسرائیل اندر آ کے رہے ہر یہودی دا قیام اسرائیل اندر ہوئے چاند جناب سارے یہودی کٹھے ہو رہے ہیں اسرائیل دے اندر سارے یہودی جمع ہوندے پہن اسرائیل دے اندر اللہ اکبر دوسرا منصوبہ ہے تیسرا منصوبہ یہودی کی چاہتے رہے اللہ وہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے وہ بڑا پلیت منصوبہ ہے تیسرے نمبر تے یہودی یہ چاہتے رہے اسی بیت المقدس نو گرا دینا ہے مسجد اقصی نو گرا دینا ہے اسی اسے تھر ٹیمپل بنانا ہے یعنی اسی اس جگہ تے ہیکل سلیمانی بنانا ہے مسجد ختم کر دینی ہے حضرات دی وقار سارے منصوبے یہودیاں دے رہے لیکن واہ اللہ میں تیریاں شانہ تو صدقے جاواں اللہ فرما دینے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ اینا تدبیر کیتی ہے تے اسی بھی تدبیراں کیتیاں نے اللہ تہاڈیاں تدبیراں کی نے ہن میرے رب دی تدبیر بھی سن لیا جے سن 48 وچ بنیا اسرائیل سن 47 وچ بنیا پاکستان میرے نبی نے فرمایا اللہ کی زمین تے کوئی بیماری اجتی نہیں جس بیماری دی اللہ دوا پیدا نہ کرے اللہ پاک نے فلسطین بیماری بن کے آیا ہے پاکستان وہ دی دوا بن کے آیا ہے انشاءاللہ اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کا جو پہلا وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا بن گوریان اور اس کے نام پر اسرائیل میں ایئرپورٹ بھی موجود ہے اور جس جگہ ایئرپورٹ موجود ہے اصل میں اس جگہ کا نام باب لد ہے باب لد وہ مقام ہے جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور پھر اس باب لد مقام پر اس جناب دجال کا قتل کریں گے آج اس جگہ پر ایک بنا ہوا ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کا نام بن گوریان ہے بن گوریان حقیقت میں اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر اعظم کا نام ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم بن گوریان نے فرانس کی ایک تقریر میں کہا تھا ہمیں ڈر لگتا ہے تو پاکستان سے لگتا ہے ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے ہم گھبراتے ہیں تو پاکستان سے گھبراتے ہیں انشاءاللہ تسی ڈرو گے بھی تے تسی ساڈے ہتھوں مرو گے بھی انشاءاللہ پوری دنیا دے اسرائیل کٹھے ہوندے پے نے یہودی اسرائیل اندر ایک کہندے نے اسی گریٹر اسرائیل بنانا ہے انشاءاللہ اسی اسرائیل نو یہودیاں دا قبرستان بنانا ہے انشاءاللہ الرحمن اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اے جڑے دور چل رہا اللہ دے فضل نال ہر یہودی دی سازش دا جواب دے رہا پاکستان اے پچھلے دنوں دے اندر فلسطین دا مسئلہ بنیا ایک ترک دی وزیر اعظم نے جناب اکھاں بکھائیاں ایک ملک پاکستان دے وزیر اعظم نے اکھاں بکھائیاں اور انشاءاللہ اسی یہودیاں دی ہر سازش ناکام کرتے رہاں گے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ آن گے لوگ انہاں دے نال رلن گے ایک پوری جماعت ہوئے گی انشاءاللہ جماعت ایتھوں بھی جائے گی اسی بھی جناب عیسیٰ یا ساڈیاں اولاداں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قیادت اندر لڑن گیاں اور نبی پاک نے فرمایا اگر کسی درخت دے پیچھے بھی کوئی یہودی لکیا ہوئے گا اللہ اس درخت نو زبان دے گا اس پتھر نو زبان دے گا وہ بھی بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپیا ہے انہوں قتل کر دے انشاءاللہ انہاں دا قتل عام ہوئے گا رب دی زمین تے رب دے قرآن دا چرچا عام ہوئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ